اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال المصنف الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقول للفظ الکلام معنیان احدهما لغوی والثانی نحوی۔ بات ہماری جو ہے وہ تحفۃ الثنیہ کے حوالے سے چل رہی تھی اور ہم نے کل اس کی ابتدا کی تھی اور مقدمہ پڑھا تھا۔ تو مقدمے میں شارح نے کچھ باتیں بتائی تھیں آپ کو کہ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی، پھر جو ہے وہ اس کے پڑھنے کا فائدہ ثمرہ کیا ہے، اور اس کا ثمرہ جو ہے وہ ایسا ثمرہ ہے کہ جس کو انسان ہلکے میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان قرآن مجید اور احادیث پیغمبر، ٹھیک ہے، اور احادیث معصومین علیہم السلام کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس کے اوپر جو کیا ہے شریعت کا دار و مدار ہے۔ آج جو ہے وہ اس کی ابتدا اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مصنف نے شروع کی تو تعریف کی کس کی؟ کلام کی۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ تو کلام کے تعریف انہوں نے 4 الفاظ کا استعمال کیا۔ سب سے پہلے کہا الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع۔ کلام کون کا؟ کہا کلام وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو مرکب ہو، ٹھیک ہے، مفید ہو اور مفید بالوضع ہو، ٹھیک ہے۔ ہر ایک سے مطلب ان میں سے کچھ قیود، انہیں کہتے ہیں نا کہ جب تعریف کی جائے تو تعریف میں کچھ قیود احترازیہ ہوتے ہیں اور کچھ قیود جو کیا ہیں توضیحی ہوتے ہیں۔ اور اصل کیا ہے قیود میں کہ قیود احترازی ہوں، یعنی کیا مطلب؟ جب اس میں کہا کہ مثلا لفظ کیا ہو؟ مرکب ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ لفظ مفرد کلام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہا کہ لفظ جو کیا ہے مفید ہو، اس کا مطلب کہ وہ لفظ کے جو مفید نہ ہو وہ کلام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی تفصیل خود مصنف شارح نے بہت اچھے طریقے سے کی، لطیف انداز میں۔ اگر کتاب، اہم چیز ابتدا میں یہی ہوتی ہے کہ جو عبارت ہو وہ حل ہو جائے، ٹھیک، اور معنی سمجھ میں آ جائے، تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے شرح کی۔ آپ دیکھیں جہاں تک ان کے اقول، ہم اس کی شرح میں کہیں گے اس عبارت کی کہ للفظ الکلام معنیان، ٹھیک ہے، کلام کے 2 معنی ہیں، ایک تو احدہما لغوی والثانی نحوی، ٹھیک ہے۔ کلام لغت میں کیا ہے اور کلام جو ہے علم نحو میں کیا ہے، اصطلاح میں کیا ہے۔ جہاں تک کلام کے لغوی معنی ہیں تو کیا ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ اما تحصل بسببہ فائدہ، ٹھیک ہے۔ کلام کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ کلام لغت میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہو، کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کوئی فائدہ انسان کو حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ سواء اکان لفظا ام لم یکن، چاہے ام لم یکن لفظا، اب چاہے جس کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہے وہ لفظ ہو یا لفظ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کل خط، لفظ نہ ہو مطلب جیسے خط ہے، کتابت ہے، اشارہ وغیرہ مثلا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے فائدہ، کل مطلب پوچھا تھا آپ سے، اب فائدہ کیا ہے؟ جیسے فائدہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیاس لگی تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ ہاں مجھے پانی دیجیے، ٹھیک ہے، جینی بالماء کہہ دیا میں نے۔ ایک طریقہ یہ کہ نہیں، تو آپ گئے اٹھ کے پانی لا دیا آپ نے، تو یہ مجھے فائدہ ہوا، کیا پیاس لگی تھی، میری پیاس دور ہو گئی۔ دوسرا طریقہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، زحمت کی بھائی، ضرورت نہیں تھی، جزاکم اللہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ میں ایک ورقہ لوں اور اس ورقے پہ جو ہے وہ لکھ دوں، ٹھیک، اور آپ کے سامنے حوالے کر دیا، پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے جائیں گے پانی لا کر دے دیں گے، تو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو جو ہم لفظ سے لے سکتے تھے وہی ہم نے کیا کہ کتاب سے لے کیا، تو یہ فائدہ ہے۔ تو کہہ رہے کیا ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے فائدہ ہو وہ کیا، وہ کلام ہے۔ البتہ یہ لغت کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ خط و کتابت اس میں نحو میں کلام نہیں ہے، ابھی زیادہ آتا وہ اما الکلام النحوی فلا بد، ہاں، لیکن جہاں تک کلام نحوی کی بات ہے، اصطلاحی کی بات ہے، تو اس میں یجتمع فیہ 4 امور، تو ان میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی اوپر جو لکھ دی مصنف نے؟ هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ الاول ان یکون لفظا، والثانی ان یکون مرکبا، والثالث ان یکون مفیدا، والرابع ان یکون موضوعا بالوضع العربی، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کا آپ مطلب جو مخالف ہے آپ اس کو لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ لفظ ہو، یا انہوں نے کہا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو لفظ ہے، چنانچہ جو لفظ نہ ہو وہ کلام نہیں ہے۔ کہاں پر؟ مصنف کے مبنی کی بنا پر نحو میں۔ اس طریقے سے کہا کہ مرکب ہونا چاہیے، چنانچہ اگر مرکب نہیں ہے تو ہاں مفید ہے۔ مفید یعنی کیا مطلب؟ ہاں، اگر وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ اذا جاء الاستاذ، ٹھیک ہے، تو کیا فائدہ ہو اس سے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ تام نہیں ہے گویا کہ، تام نہیں، ٹھیک ہے۔
اور بالوضع یعنی کیا مطلب، یعنی عرب نے اس کو استعمال کیا ہو. چنانچہ آپ لاکھ جو ہے وہ اردو میں بولتے رہیے تو عرب کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے. بس ان شاء اللہ بس اسی بات کو پورے درس میں بتا رہے ہیں آگے چل کے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ومعنی، آپ سنیے اب ہر ایک کی تشریح. ومعنی کونہ لفظاً، یہ جو مصنف نے کہا کہ کلام کا لفظ ہونا ضروری ہے، تو لفظ ہونے کا ہم سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ ان یکون صوتا مشتملا علی بعض الحروف الہجائیہ. یہ لفظ کی تعریف ہے. اگر آپ اور باقی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے تو باقی کتابوں میں لفظ کی تعریف یہ کی جاتی ہے. اور لفظ کیا ہوا؟ صوت مشتمل علی بعض الحروف الہجائیہ التی تبتدئ بالالف وتنتہی بالیا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سے حروف ہجائیہ ہیں کہ جو الف سے لے کر یا تک ہیں. اگر حمزہ کو جو الگ سے رکھیے تو 29 ہے، بدون حمزہ کیا ہے 28 ہے. وہ مثال ہو، اس کی مثال سن لیجئے. احمد، ٹھیک ہے، و یکتب و سعید، ٹھیک ہے. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتمل على 4 حروف ہجائیہ. اسے کہ احمد ہو، سعید ہو، یکتب ہو، ہر ایک میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں. تو آپ جب بولیں گے، نطق کریں گے، اس کو کلام کریں گے تو 4 حروف اس میں آپ بول رہے ہیں. جو عبارت واضح ہو رہی کہ نہیں؟ اگر کہیں پہ عبارت نہ واضح ہو تو بتائیے کہ مجھے یہ عبارت نہیں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث، ان تینوں کلمات میں سے جو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، عند النطق بها، جب ان کلمات کا آپ نطق کریں گے، بولیں گے تو کیا تکون صوتا، تو ایک آواز نکلے گی، اور وہ آواز کیا ہے؟ مشتمل ہوگی، اس کے اندر پایا جائے گا کیا؟ الاربعۃ حروف الہجائیہ. ٹھیک ہے، احمد میں الف ہا میم دال. فالاشارۃ مثلا لا تسمى کلاما عند النحویین. ہاں، تو عند اللغویین جو کیا ہے؟ اشارہ کلام ہے، مگر عند النحویین جو کیا ہے؟ اشارہ کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ لعدم کونہا صوتا مشتمل علی بعض الحروف، اس لیے کہ اشارہ جو ہے کیا ہے، یہ اس کے اندر چونکہ آواز نہیں پائی جاتی، حروف نہیں پائے جاتے، لہٰذا وہ کلام نہیں ہے. وان كانت تسمى عند اللغویین کلاما لحصول الفائدۃ بها، اگرچہ لغت میں یہ کلام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کہا ایسے، مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیے، تو بجائے اس کے کہ میں نے کہا قم، نے کہا نہیں، آپ نے اشارہ کیا، آپ کھڑے ہو گئے، تو فائدہ اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے معیار کیا رکھا ہے؟ معیار فائدہ ہونے کو رکھا ہے وہ لغویین نے. اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ کلام ہے. بس انشاءاللہ. لیکن انہوں نے معیار کیا رکھا ہے؟ انہوں نے معیار رکھا ہے نہیں، حروف ہجائیہ بولے ہیں آپ. تو یہ ایک جو ہے اس کی قید تھی. ومعنی کونہ مرکبا، یہ جو کہا کہ کلام کا مرکب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دوسری قید. کیا مطلب؟ ان یکون مؤلفا من کلمتین او اکثر، تو اس کے لیے ہونا چاہیے کیا کہ کلام جو ہے کیا ہے؟ 2 کلمے یا 2 کلمے سے زیادہ سے مل کر بنا ہو. نحو محمد مسافر. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ مسافر. والعلم نافع. کیا ترجمہ ہوا؟ نافع، فائدہ مند. ہاں. وَيَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْدَ. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مجتہد نے تبلیغ کیا نا، تبلیغ یبلغ نہیں، وَيَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْدَ، یعنی جو مجتہد، یعنی مجتہد وہ مجتہد نہیں، مجتہد نہیں کام وہ کرنے والا، محنت کرنے والا. ہاں، کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیابی پا لیتا ہے. ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ، ہر محنت کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، حصہ ہے، یعنی جتنی محنت کرے گا اتنے اس کو پھل بھی ملے گا. والعلم خیر ما تسعى الیہ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ علم ہر وہ چیز کے جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سب سے اچھی چیز جو ہے کیا ہے؟ علم ہے. یعنی کہنے کا مطلب کیا؟ یعنی محنت کرنے کے لیے سب سے اچھا فیلڈ ہے علم ہے، کہ انسان علم حاصل کرنے میں محنت کرے، مشقت کرے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے جملے مرکب. فَكُلُّ عبارت من هذه العبارات تسمى کلاما، یہ جتنے ہم نے مثالیں دی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کلام ہیں. ٹھیک ہے. وَكُلُّ عبارت منها مؤلفۃ من کلمتین اور اکثر. اگر آپ اٹھا کر دیکھیے تو اس میں سے ہر جو عبارت ہے وہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہوا ہے. محمد المسافر 2 کلمات، العلم نافع 2. ٹھیک ہے. یبلغ مجتہد مجدہ 3. ٹھیک ہے. فالکلمۃ الواحدہ لا تسمى کلاما عند النحاة، بس جو کلمہ واحدہ ہے، جو ایک کلمہ ہوتا ہے، وہ نحویوں کے نزدیک کلام نہیں ہوتا. الا اذا انضم الیہا غیرہا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ، اس ایک کلمے کے ساتھ کسی غیر کو آپ کیا کریں؟ ملا دیجئے، منظم کر دیجئے. تو جب وہ 2 ہو جائے تو کلام ہو جائے گا.
سواؤن، اب چاہے سنیے ایک تھوڑا سا دقیق ہے، سواؤن اکانا انضمام غیرہ الیہا حقیقتاً کلم سے سابقہ، اب چاہے وہاں پہ انضمام جو کیا ہے حقیقی ہو، یعنی آپ کو دکھے، العلم تھا اس کے ساتھ میں نافعون کو ملا دیا تو یہ پورا ایک کلام ہو گیا. ٹھیک ہے، محمد ایک کلمہ تھا، آپ نے مسافروں کو ملا دیا، ایک ہو گیا. لیکن اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ نہیں، آپ نے جو انضمام کیا وہ تقدیری ہے، یعنی کیا مطلب انضمام ہے وہاں پر مگر آپ کو دکھے گا نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، جیسے کما اذا قال لک من اخوک، جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ کون ہے آپ کا بھائی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے اخی محمد، ٹھیک ہے، یا محمد اخی، نہیں، بلکہ آپ نے بس کہہ دیا محمد. مطلب کیا یہاں پر آپ نے دو جملہ بولا ہے، فہاذ الکلمہ تعتبر کلاما، یہ آپ اگر صرف محمد کہہ دینا یہ کلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن یہاں پر کیا ہے انضمام ہے مگر کیا ہے وہ تقدیری ہے. لیکن وہ آپ یہ کہنا چاہیں محمد اخی، محمد کیا ہے میرا بھائی ہے. پوچھنے والا ہوگا آپ کا نام کیا ہے، قد وسیم بتا دیجیے. احسنتم، ہاں، یعنی اسمی وسیم. یا اس طریقے سے ایک اور بہت واضح مثال اتنی ملتی ہے آپ کو، جیسے اضرب ایک کلمہ ہے جی جی، لیکن وہ کیا ہے اس کے اندر تقدیر ہے، اضرب انت. ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے. ہاں، لأن التقدیر محمد اخی فہی فی التقدیر عبارہ مؤلف من ثلاث کلمات. ٹھیک ہے، تو یہ محمد اخی یہ تین کلمات سے مل کر بنا ہے. محمد ایک، اخ دو، اور یا نسبت جو کیا ہے تین. ٹھیک ہے، ومعنی کونہ مفیدا، یہ جو کہا کہ کوئی آیا ہے، دیکھ لیجیے ذرا، وہ آئے ہوں گے. ومعنی کونہ مفیدا ان یحسن سکوت المتکلم علیہ، یہ جو ہم مصنف نے کہا کہ الکلام هو اللفظ المرکب، تو لفظ واضح ہو گیا آپ پر، مرکب واضح ہو گیا. ابھی جو مفید کا اس سے کیا مراد ہے، تو کہہ رہے ہیں مفید کا مطلب یہ ہے کہ ان یحسن سکوت المتکلم علیہ. ٹھیک ہے، کہ متکلم کا خاموش رہنا اس پر کیا ہے صحیح ہو، درست ہو. یعنی کیا متکلم کلام کرنے کے بعد کیا ہو، ہم اب آگے کتاب جا کے دیکھیں گے تو یہاں پر اختلاف ہے کہ یہاں پر کس کا سکوت، متکلم کا، سامع کا، یا متکلم و سامع دونوں کا. تو یہاں پر اختیار کیا کہ نہیں متکلم کا، کلام کرنے والے کا، اس کا خاموش رہنا درست ہو. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ مخاطب سننے کے بعد کسی اور چیز کا انتظار نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، بحیث لا یبقى السامع منتظر لشیء آخر، یعنی سامع سننے کے بعد کسی اور چیز کا انتظار نہ کرے کہ کوئی اور لفظ آپ بولیں تاکہ اس آپ کا کلام ہو. فلو قلت، بس اگر آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے، اذا حضر الاستاد لا یسمى ذلك کلاما. ٹھیک ہے، یا فلو قلتا کہہ لیجیے، یا فلو قلتو، یا میں نے کہا، یا آپ نے کہا. ٹھیک ہے، کیا کہ اذا حضر الاستاد لا یسمى ذلك کلاما، بس میں نے کہا اذا حضر الاستاد، تو یہ شرط ہے، شرط کے لیے جزا ہونا ضروری ہے. تو جب استاد آئے، تو یہ تو اردو میں بھی ہم اگر ایسا کہیں تو کلام نہیں ہے، یعنی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ استاد نہیں، تو یہ کلام نہیں ہے. ولو انہ لفظ مرکب من ثلاث کلمات، تو گرچہ آپ دیکھیں تو اس میں تین کلمات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلام نہیں ہے. کیوں؟ لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا، اس لیے کہ مخاطب جو سننے والا ہے یہ اس کے کہنے کے بعد وہ انتظار کرے گا کہ کیا مطلب ہے. جب استاد آئے گا تو کیا کریں گے آپ، چلے جائیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے. ہاں، مما یترتب علی حضور الاستاد، تو وہ انتظار کرے گا کہ استاد جب آ جائے تو کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، استاد کے آنے کے بعد کیا مترتب ہونے والا ہے، کیا کام ہونے والا ہے، درس پڑھانا ہے، چھٹی ہے، کیا ہے، کچھ شکایت کرنی ہے سب. فاذا قلت یا قلت اذا حضر الاستاد انصت التلاميذ صار کلاما لحصول الفائدہ. لیکن جب آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کہ جب استاد آئے تو تلامذہ جو شاگرد ہیں وہ سب خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، ہاں یہ کلام، چونکہ شرط ہے، شرط کے ساتھ جزا آ گئی، بات مکمل. ٹھیک، تو یہاں پر فائدہ ہو گیا. آئیے تیسری شرط، چوتھی شرط ہو گیا، وہ لفظ المرکب المفید بالوضع. وضع سے کیا مراد ہے، وہ معنی کون ہو موضوعا بالوضع العربی، یہ جو دیکھیں کہ عربی کلمات ہونا چاہیے جو آپ اس میں بول رہے ہیں. ٹھیک، کلام عربی ہونا چاہیے. ان تكون الالفاظ المستعمله في الكلام من الالفاظ وضعتها العرب لدلاله الامانه من المعانی. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ آپ کلام بولنے میں جو الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے، عربی زبان کے ہونے چاہیے. یعنی ایسے ہونے چاہیے کہ عرب نے کسی معنی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا ہو. ٹھیک ہے، ہاں، ان تكون الالفاظ المستعمله في الكلام، کلام میں
جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ من الالفاظ التی ان الفاظ میں سے ہونے چاہیے کہ وضعتها العرب کہ جس کو عرب نے وضع کیا ہے، رکھا ہے، ٹھیک ہے، قرار دیا ہے، جعل کیا ہے، کس کے لیے؟ للدلالۃ علی معنی من المعانی، کسی معنی کو دلالت کرنے کے لیے۔ عرب نے یہ بولا کہ جب کبھی پانی کے لیے ہم کیا ہے لفظ الماء کا وضع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ نمک کے لیے لفظ ملح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ کوئی کلام کر رہے ہو اس میں ملح اور ماء بول رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے، وہ کلام عرب ہوگا۔ مثلا حضرہ، ٹھیک ہے، حضرہ یہ کیا ہے، کلمۃ وضع العرب لمعنی، ٹھیک ہے، حضرہ کا ایک معنی ہے کہ کیا عرب نے اس کو وضع کیا ہے کسی کے آنے کے لیے، حضور کے لیے۔ وہ حصول النزول فی الزمان الماضی، یعنی کہ عرب نے کیا کہا کہ حضرہ چونکہ فعل ماضی ہے تو حضرہ مطلب کیا ہے کہ حضور ہوا ہے، آپ کا ثبوت ہوا ہے زمانے ماضی میں، ٹھیک ہے، یعنی حاضر ہوا وہ زمانے ماضی میں، ٹھیک ہے۔ وکلمۃ محمد قد وضع العرب لمعنی، اس طریقے سے محمد کا ایک کلمہ ہے کہ جس کے اس کے ایک معنی کے لیے اس کو وضع کیا، وہ ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، اور وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے مثلا، کس کو یہ مسمى دلالت کرے۔ فاذا قلت حضر محمد، پس اگر آپ نے چونکہ دیکھیں دو کلمات کی مثال دی اور دونوں کے دونوں عرب ہیں، عرب نے اس کو وضع کیا ہے معنی کو دلالت کرنے کے لیے، اب آپ نے دونوں کو ملا کر ایک بات کہی، کیا؟ حضر محمد، ٹھیک ہے، تو کیا تکون قد استعملت کلمتین کل منهما وضعه العرب، تو آپ نے دو کلمے کا استعمال کیا، وہ دونوں ایسے کلمے تھے کہ جن کا عرب نے استعمال کیا ہے معنی دلالت کرنے، اور آپ نے اسی معنی میں استعمال بھی کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کلام ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما اذا تکلمت بکلام مما وضعه العجم، لیکن آپ بخلاف اس کے کہ آپ نے کوئی ایسا کلمہ کہا کہ جس کو عرب نے نہیں وضع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ مثلا کس نے وضع کیا؟ مثلا عجم نے، عجم میں کون؟ فرس ہیں، ٹھیک ہے، فرس والے ہوں، ترک ہیں، بربر ہوں، ٹھیک ہے، فرنج ہوں، ٹھیک ہے، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربیہ کلاما، تو یہ عرف علماء میں، عرف عرب میں اس کو کلام نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وإن سماه أهل اللغة الأخرى کلاما، گرچہ ہاں آپ نے اردو میں کوئی بات کہی، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے تو اردو میں وہ کلام ہوگا، لیکن عربی میں کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو عربی میں کلام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں، لفظ ہو، مرکب ہو، مفید ہو اور وضع ہو، اور انشاءاللہ اگر یہ چار چیزیں ہیں تو کلام ہوگا، ورنہ کلام نہیں ہوگا۔ وَإِن سَمَّاهُ أَهْلُ اللُّغَةِ الْأُخْرَى كَلَامًا أَمْثِلَةٌ لِلْكَلَامِ الْمُسْتَفْعَى الشُّرُوطِ، اب یہ اس کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بات ختم ہو گئی ہے نا۔